بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد۔ ہمارے حضور ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کے وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً عجوہ کھجور کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لے اس سے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ عجوہ جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ فوائد۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں سے زیادہ توانائی بخش ہے۔ جسم انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے اس قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربہ کرتی ہے، سالے خون پیدا کرتی ہے اور سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ روغن زیتون۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم روٹی کو روغن زیتون میں چوپڑ کر تناول فرماتے۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ فوائد۔ زیتون کا تیل دنیا کا وہ واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماری، کولیسٹرول کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ فوائد۔ اگر انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے، اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضروریات کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جس سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ شہد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دے دیا گیا ہے۔ فوائد۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کو امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ کدو۔ حضور اکرم کو سبزیوں میں کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور نبی کریم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ فوائد۔ کدو ایک سبزی ہے جو ذائقے میں لذیذ اور تاثیر میں صحت بخش اور زود عزم دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفروخ قلب اور جگر اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ جو کی روٹی نبی کریم کی مرغوب غذاؤں میں سے جو بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا، اس میں کھجور رکھی اور فرمایا کہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔
فوائد: قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا پیش بہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے میں جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا تھا۔ جو میں جسم کی توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ لمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار ہوتی ہے، جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، عدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے، چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اس لیے مؤثر، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے لیے ٹانک کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے روزمرہ کی غذاؤں میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیں۔ سرکہ: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکہ بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ سرکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بھی کیسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا، سوکھی ہوئی روٹی اور سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فرمایا، وہی لے آؤ، اور وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس گھر میں سرکہ ہو۔ فوائد: سرکے کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکہ کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظام کو بہتر رہتا ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا و جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے دست کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ فوائد: گوشت جسم انسانی کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ انجیر بھی حضرت محمد کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک پھل ہے۔ حضرت محمد نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ فوائد: انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت پیش با ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں اجزاء یعنی خشک اور تر ہیں۔ وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذا دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم، فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ انگور: حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تنکوں کو باہر کھینچ لیا۔ فوائد: اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انگور ہے، جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت و توانائی فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ جسم میں تازہ اور مصفی خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے۔ اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید اعظم بناتا ہے بلکہ نظام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ انگور کا رس آدھے سر کے درد اور معدے کی بیماریوں، تپ یا قبض، کھانسی، جسم کے کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔